ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ ہم دعوت دے رہے ہیں سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، اس مجلس کا آغاز کرنے کے لیے مفتی عبدالرحیم صاحب ندوی کو کہ وائے اور ہمارے سامنے اس مجلس کا آغاز کلام اللہ شریف سے فرمائے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب ندوی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، یہ تھے مفتی عبدالرحیم صاحب ندوی جو اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام سے شروع کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے حمد باری صاحبہ کی۔ اس کے لیے ہم حضرت مولانا منیب صاحب کو دعوت دیتے ہیں حمد باری پیش کرنے کے لیے کہ وہ آئے اور ہمارے سامنے حمد باری پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے
صدا اس کارخانے میں تیری حمد و ثنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں تیری حمد و ثنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں کہ تو ہی تو کے گن گاتے ہیں یہ سب چہچہانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں ہے کرتے رات دن تیری بغاوت کے تیرے بندے ہے کرتے رات دن تیری بغاوت کے تیرے بندے لگا ہے پھر بھی تو سب کو جہنم سے بچانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے سامنے مولانا محمد منیر صاحب اشاعتی جو حمد باری پیش فرما رہے تھے. اب اس کے بعد ہم دعوت دیتے ہیں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے مولانا بشیر ندوی صاحب کو کہ وہ آئے ہمارے سامنے نعتیہ کلام پیش فرمائیں. ماں بشیر صاحب ندوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم المقام قابل قدر احترام مشفق محب علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے. ہمارے دوست قاری ضیاء صاحب، رفیق من شفیق جگر قاری مدثر صاحب اور میرے محسن حافظ محسن صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور تمام یہاں کے علماء اکرام جنہوں نے یہ مجلس کو سجایا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. چونکہ ختم نبوت کی مناسبت سے یہ روحانی مجلس سجائی گئی ہے. تمام علماء اکرام بستی کے احباب یہاں موجود ہیں.
یقیناً ہم تمام ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہمارے ماں باپ سے، آل اولاد سے، بیوی بچوں سے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے۔ اس لیے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے؟ راحت ہے، اور ساری کے ساری متاع اللہ کے نبی ہمارے لیے راحت زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں راحت زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں۔ قاری مدثر صاحب سے توجہ کی درخواست۔ راحت سب کو پڑھنا ہے، آپ ہے، آپ ہے، سب پڑھیں گے بچے ماشاءاللہ۔ راحت زندگی آپ ہے، آپ ہے، میری ساری خوشی آپ ہے، آپ ہے، حبیب چاند کی طرف اشارہ کیا تھا، کیا ہوا تھا؟ شاعر نے اس کو بند کیا، چاند کو توڑنا توڑ کے جوڑنا، چاند کو توڑنا توڑ کے جوڑنا، جوڑنا جوڑنا کام ہے آپ کا، آپ ہے
माशाअल्लाह माँ बशीर साहब नदवी ने इस महफिल को चार चांद लगा दिए अपने नादिया कलाम पाक से। अब इसके बाद हम दावत देते हैं कारी मुद्दसिर साहब इशाती को किवाया और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के उन्वान पर हमारे सामने लफ्ज़ कुशाई का मौका इनायत करना। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا عبده ورسوله أرسله بالحق إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. سامنے جو بچے بیٹھے وہ اس طرف آ جائے، جو بڑے حضرات ہیں وہ سامنے آ جائیں. بہت اہم موضوع ہے. میں چاہوں گا مختصراً ہم تمام اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں. آ جائے بھائی، جو بڑے حضرات ہیں وہ احباب سامنے آ جائیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام سلوڑ شہر کے معزز و معقر حضرات علماء کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز آج کی اس محفل کے سرپرست جناب قاری ضیاء الرحمن فاروقی صاحب، ڈائریکٹر تحفظ دین ختم نبوت میڈیا، مفتی ارقم صاحب، مولانا معین صاحب، مولانا اختر صاحب، اور اس محفل کو سجانے میں جس شخصیت کی کاوش و کوشش رہی ہے حضرت مولانا شہزاد جامعی صاحب. سب کے نام تو میں نہیں جانتا، ہمارے لیے تمام ہی قابل احترام ہے، قابل قدر ہے.
تمامی انبیاء کے وارثین، ہمارے سروں کے تاج ہے، اور میرے سامنے تشریف فرما شہر سلوڑ کے غیور، باہمت، باصلاحیت نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، میں آپ تمام احباب کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات پر کہ جس عنوان سے یہ محفل سجائی گئی ہے، اس کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت کانفرنس۔ علامہ عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ختم نبوت کے جلسوں میں خطاب کرنے کے لیے شرکت نہیں کرتا، بلکہ اپنی مغفرت کے لیے شرکت کرتا۔ یہ عنوان ایک ایسا عنوان ہے جس کا تعلق براہ راست سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے، اور ہم سب جانتے ہیں دور حاضر میں جو فتنے عجیب عجیب قسم کے رونما ہو رہے ہیں، یہ تمام فتنے، ان کا ایک ہی مشن ہے، ایک ہی کوشش ہے، ایک ہی کاوش ہے کہ مسلمان کیسے اپنے عقائد میں کمزور ہو، کیسے ایمان میں کمزور ہو، کیسے عقائد باطلہ کے یہ شکار بن جائے۔ ساری دنیا کی باطل طاقتوں کی محنتیں اور کوششیں یہی ہیں کہ مسلمانوں کے عقائد کو ہم خراب کر دیں، اور اس کے لیے عجیب عجیب قسم کے پلیٹ فارمز استعمال کیے جا رہے ہیں، عجیب عجیب چہروں کو استعمال کیا جا رہا ہے، جن کا ظاہر نظر تو یوں آتا ہے کہ بہت بڑے علامہ ہو، لیکن باطل میں یہ نفاق رکھتے ہیں۔ اس کا تھوڑا ایکو کم کر دیجیے۔ میرے عزیز دوستو، یہ پروگرام لینے کی اور گلی گلی گھومنے کی اور نگر نگر پھرنے کی نوبت اس وجہ سے ہے، اور اس لیے ضروری ہے، اور یہ اس وقت کا سب سے اہم تقاضا ہے کہ ہم خود بھی اپنے عقائد کو مضبوط کریں، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی عقائد حقانیہ پر مضبوط رہیں اور ان کے عقائد مضبوط ہو۔ آج موبائل کی شکل میں ہمارے جیب میں جو آلہ ہے، یہ آلہ بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے، اور اس کے ذریعے سے اچھے اچھے لوگ باطل طاقتوں کا شکار اور لقمہ بن رہے ہیں۔ نسلیں برباد ہو رہی ہیں، ان کے عقائد برباد ہو رہے ہیں، ان کے نظریے برباد ختم ہو رہے ہیں، دین سے ہماری نسلیں اور نوجوان دین سے بیزار نظر آتے ہیں، دین سے دور نظر آتے ہیں، اور یہ لوگ باطل طاقتوں کا شکار بن رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، وقت کا ایک بہت اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے سمجھے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں، شریعت کسے کہتے ہیں، احادیث کسے کہتے ہیں، کیونکہ احادیث کے نام پر بھی لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور کوششیں ہو رہی ہے کہ عوام علماء سے دور ہو جائے، عوام کو علماء سے کاٹنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور جو ابھی اے آئی کا جو سسٹم چلا ہے، چیٹ جی پی ٹی، اس نے تو لوگوں کو علماء سے گویا مستثنا کرنے کی قسم کھائی۔ چند روز پہلے کا واقعہ میں بتاتا ہوں کہ نوجوان ہمارے شہر کے 4-5 نوجوان مل کر کسی بات پر تذکرہ کر رہے تھے، میرا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے مجھ سے کچھ سوال پوچھے۔ ان نوجوانوں میں ایک جوان کہتا ہے کہ اب مولانا لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جو سوال کرنا ہے چیٹ جی پی ٹی پر ڈالو، آپ کو فوراً جواب مل جائے۔ ہم کہاں سو رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف کھانے پینے میں، کمانے میں اور دنیا حاصل کرنے میں بس اس چیز میں مصروف ہے، اپنے بچوں کو گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لیے مکتب میں بھیج کر ہم مطمئن ہیں کہ بس ہمارا کام ختم ہو گیا۔ لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم اس بات پر مطمئن ہو گئے کہ صرف 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مکتب، وہ بھی پابندی کے ساتھ نہیں، الا ماشاء اللہ،
اس مکتب میں ہم اپنے بچوں کو بھیج کر مطمئن ہو گئے کہ اب انہیں ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم عقائد جو باطل نظریات رکھنے والی ٹیمیں ہیں وہ اتنی محنت کر رہی ہیں کہ ان کے سامنے ہماری محنت 100 میں سے 1% بھی نہیں. ان کے مشاورتی اجلاس ہو رہے ہیں, خفیہ میٹنگیں ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے بچوں کے اندر, نوجوانوں کے اندر الگ ٹیم کام کر رہی ہے, بچوں کے اندر الگ ٹیم کام کر رہی ہے, عورتوں کے اندر الگ ٹیم کام کر رہی ہے. میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا, ہمارے اورنگ آباد ضلع کے ایک علاقے سے, کیونکہ ہم لوگ اس کام سے تعلق رکھتے ہیں ختم نبوت کا. ہم نے جو ہے اپنے علاقے میں ختم نبوت کوئز کا اہتمام, قاری ضیاء الرحمن صاحب یہاں موجود ہیں, ہمارے اسفار مسلسل چلتے رہتے ہیں. مقصد یہی ہے کہ ہر گھر تک, ہر فرد تک, ہر عورت تک, ہر بچی تک ختم نبوت کا پیغام ہم پہنچا سکے, اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, 2-4 لوگوں کی ذمہ داری نہیں. تو ایک جگہ کی کارگزاری آئی کہ ایک جگہ پر ایک عورت آئی, اپنے آپ کو عالمہ ظاہر کرنے لگی, اور اس نے عورتوں کا گویا ایک مکتب شروع کیا, اور تقریباً 30 سے 35 عورتیں اس کے پاس پڑھنے کے لیے آ رہی تھی. اس کی زبان سے کچھ ایسی باتیں نکلی جو منظر عام پر آئی, اور پھر اس پر جو ہے سرچ کیا گیا کہ یہ عورت ہے کون, تو پتہ چلا کہ یہ شکیلی ہے. ہم کہاں سو رہے ہیں, ہم کس گمان میں ہیں کہ ہماری تھوڑی سی مکتب کی یہ محنت اور تھوڑا سا ہماری کوششیں یہ کام کر جائے گی اور ہمارے بچے ان کے عقائد مضبوط رہیں گے. میرے عزیز دوستو, وقت کا اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک منظم انداز میں یہ کوشش کریں اور منظم نظام اس کا بنائیں کہ کیسے ہم اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کے عقائد کو مضبوط کریں. یہ وقت کا اہم تقاضا ہے, اہم ضرورت ہے, یاد رکھیں, جس سے ہم لوگ غافل ہوئے بیٹھے. نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم دین کا علم علماء سے حاصل کریں, بجائے اس کے کہ ہم واٹس اپ, فیس بک, یوٹیوب اور گوگل پر سرچ کریں. ہم براہ راست علماء سے رابطہ کر کے اپنے مسائل کو حل کریں. سب سے بڑی گمراہی یہیں سے آ رہی ہے, اور نوجوان جو گمراہ ہو رہے ہیں اسی جگہ سے گمراہ ہو رہے ہیں. میرے عزیز دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہر جگہ علماء موجود ہیں, وہ خدمت کے لیے تیار ہے, آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہے, آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہے, آپ کو مطمئن کرنے کے لیے تیار ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کو علماء سے پوچھیں. کیوں؟ موبائل کا یہ ایک ایسا آلہ ہے جہاں پر 2 ویب سائٹ اگر حق والوں کی ہے, علماء حق کی طرف سے 2 ویب سائٹ ہے, تو 98 ویب سائٹ جو ہے وہ باطل کی طرف سے اپلوڈ کی گئی. ہمیں کیا پتا ہے ہم جو سوال کر رہے ہیں وہ جواب کہاں سے آپ کو مل رہا ہے. علم جو چلا ہے وہ سینہ بسینہ چلا ہے, علم جو چلا ہے, دین جو پھیلا ہے وہ سینہ بسینہ پھیلا ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو, اس کا خصوصی طور پر اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہمارا ہر مسئلہ ہم علماء سے حل کریں گے, کرتے سب انشاءاللہ, بجائے اس کے کہ ہم موبائل کے اور یوٹیوب اور گوگل کے چکر میں پڑھ کر اپنے عقیدوں کو برباد کریں, اپنے عقیدوں کو خراب کریں. ہم علماء سے ربط میں رہیں, علماء سے تعلق پیدا کریں, اپنے مسائل کو علماء سے حل کریں. کیوں؟ کیونکہ یوٹیوب پر بہت سارے ایسے فتنے جنہوں نے حلیہ تو حق کا لیا ہوا ہے, ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے, ٹوپی بھی ہے, لباس بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن حدیث اور قرآن کی غلط تشریحات ہے, منمانی باتیں اس میں ڈالی گئی ہیں, اپنے مطلب کے حساب سے دین کو لینے کی کوشش کی گئی ہے. دین اس پر نہیں چلے گا, دین چلے گا قرآن و سنت پر, دین چلے گا شریعت پر, دین چلے گا اللہ کے حکموں پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر, اور شریعت کے اعتبار سے ہماری زندگی چلے گی. اور دین یہ چلتا آ رہا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, علوم قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے.
ہر زمانے میں علماء حق محنت کر رہے ہیں، اپنی جان مال کو لگا رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں کھپا رہے ہیں۔ فتنے اٹھے اور فتنوں نے اٹھ کر حق کے سامنے فتنے کھڑے ہوئے، لیکن قرآن نے کہا وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ جب حق آتا ہے باطل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ فتنے تو پہلے سے اٹھے، حضور کے زمانے سے فتنے اٹھ رہے ہیں، اور جھوٹی نبوت کے دعوے دار بھی اٹھے۔ اسود عنسی اٹھا، مسیلمہ کذاب اٹھا، صدیق اکبر نے مقابلہ کر کے اس کو اپنی جگہ دکھائی، اور باطل طاقتیں کام کرتی رہی، اور حق اس کے مقابلے میں آ کر اس کو ختم کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ باطل آیا، حق نے اس کو ختم کیا۔ میرے عزیز دوستو، آج بھی علماء حق اس پر محنت کر رہے ہیں، باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں، باطل کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، تاکہ لوگ جو ہے وہ حق اور باطل کی شناخت کر سکیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ باطل جب بھی آتا ہے حق کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، سوشل میڈیا پر جو بھی داڑھی اور پگڑی والا بات کہہ رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہ بات سچ ہو۔ ہم تحقیق کریں کہ ہم کس کے بیانات سنتے ہیں، علماء سے ہم پوچھیں کہ میں ان صاحب کا بیان سنتا ہوں، کیونکہ ہر ایک کے جیب میں موبائل ہے۔ دین نہیں تو پھر فحش چیزیں اور فحش باتیں اور فحش جو ہے گانے وغیرہ آدمی کچھ نہ کچھ اس پر دیکھتا ہے، تو اس پر بھی ہم سلیکٹ کریں، علماء سے پوچھیں کہ ہم ان لوگوں کا بیان سنتے ہیں، کیا یہ حق پر ہے؟ یہ نہیں کہ کسی کی پگڑی اور کسی کی داڑھی دیکھ کر ہم ہر ایک کو صحیح سمجھ بیٹھے۔ یہ باطل یہاں سے آ رہا ہے اور نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے، علماء سے ان کو دور کر رہا ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے آپ کو علماء سے مربوط رکھو، علماء کے ربط میں رہو، علماء سے اچھے تعلقات قائم کرو، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، تقوی والوں کے ساتھ رہو، دینداروں کے ساتھ رہو۔ ہماری صحبت کا بھی بہت بڑا اثر ہماری زندگیوں پر پڑتا ہے۔ لوہار کی دکان پر بیٹھوں گے، چنگاری نہ بھی اڑی اور کپڑے نہ بھی جلے تو دھواں تو تکلیف پہنچائے گا۔ اسی طریقے سے عطر کی دکان پر جاؤ گے، عطر نہ بھی ملا تو خوشبو تو ذہن کو معطر کرے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے ان پر ہم خود بھی نظر رکھیں۔ والدین سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ یہ کن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ باطل بڑی زور و شور سے محنت کر رہا ہے، اس لیے اپنے بچوں کے عقائد کی فکر کرنا، ان کو سب بناؤ، کوئی منع نہیں کرتا، ان کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، وکیل بناؤ، IAS اور جو ہے بڑے بڑے ڈگریاں ان کو دلواؤ، آفیسرز بناؤ، لیکن سب سے پہلے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہیں مسلمان بنائیں، ان کو ان کے عقیدے کو مضبوط کریں، ان کے ایمان کو مضبوط کریں۔ اگر ہم بچپن سے ان کے عقائد اور ایمان کی فکر نہیں کریں گے تو یہ بچے بڑے ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یہ ہمیں تکلیف پہنچانے والے بنیں گے، یہ ہمیں دکھ دینے والے بنیں گے، یہ ہماری پگڑیوں کو اچھالنے والے بنیں گے، یہ ہمارے سر کو نیچا کرنے والے بنیں گے۔ وجہ کون بنا؟ وجہ یہی ماں باپ بنے جنہوں نے دین سے دور رکھا، اسلامی تعلیمات سے دور رکھا، شریعت اور سنت کی تعلیم سے ان بچوں کو دور رکھا، تو یہ بچے آگے بڑھ کر اور آگے جا کر یہ صرف ہوس کے پجاری ہوگے اور یہ دنیا اور مال ان کا مقصد بن جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے ان بچوں کی صحیح تربیت کی، ان کو دین سکھایا، ان کو اسلام سکھایا، یہ بچے بڑے ہونے کے بعد معاشرے کے لیے ایک بہترین انسان بن کر ابھریں، بہترین جوان بن کر ابھریں گے، دین کے دائی اور شیدائی بن کر ابھریں گے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علاقوں میں محنت کریں، اپنے علاقوں میں کوششیں کریں۔ کوششیں بہت ہو رہی ہے اور ہمارے پاس سے جو فتنہ اٹھا ہے اس نے پورے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ فتنہ ہمارے پاس موجود ہے،
یہ جو خبیث جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جو اپنے آپ کو عیسیٰ اور مہدی کہتا ہے، یہ اور اس کے ماننے والے یہ لوگ ہمارے علاقے سے باہر نکل کر ہندوستان لیول پر اپنی گندگی کو پھیلا رہے ہیں اور اپنے باطل عقیدوں کی ترویج میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کون ہو اور کیسا لباس پہن کر آپ، ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ان کی ویڈیوز آتے ہیں، داڑھی بھی ہے ماشاءاللہ، ٹوپی بھی ہے ماشاءاللہ، پیجامہ بھی ٹخنوں کے اوپر ہے، سب کچھ ہے۔ دیکھنے والا یوں کہیں گا کہ ماشاءاللہ یہ تو سنت کا پابند ہے، لیکن عقائد اس کے ایسے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان کے لباس میں اسلام اور ایمان کا ڈکیت ہے، وہ ہماری اور ہماری نسلوں کی اور نوجوانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، عورتوں کے ذریعے سے عورتوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اگر اب بھی ہم نہ جاگے اور ہم نے اپنی آنکھوں کو نہ کھولا اور اب بھی ہم نے ان کے خلاف ایک منظم کوشش نہیں کی، میرے عزیز دوستو، پھر آنے والا دور ایسا ہوگا کہ پھر پہچاننا مشکل ہو جائے گا کون حق پر ہے اور کون باطل ہے۔ اس لیے ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، ختم نبوت کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، ختم نبوت پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ختم نبوت کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے جان، مال اور وقت کی قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے سلوڑ شہر میں یہاں کے علماء نے، جیسے مولانا شہزاد جامعی نے آپ کے پاس میں بیڑا اٹھایا اور ہماری جو کتاب ہے ختم نبوت کوئز کی 50 سوالات پر مشتمل، سوالات اور جوابات اس پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہاں تمام علماء اکرام تک وہ کتاب پہنچے، شاید سب تک پہنچی بھی ہوگی۔ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم ہر گھر کے ہر فرد تک اس پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ بچوں کو بچپن سے ہی پتہ چلے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ پر ختم جو ہے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ختم نبوت کا تاج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجایا گیا ہے۔ اب کوئی نبوت کا اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ خبیث ہے، وہ ڈکیت ہے، وہ چور ہے۔ یہ عقیدہ اپنے بچوں کے ذہن میں بچپن سے بٹھائے، ہم بھی خود اس عقیدے میں مضبوط ہو، کیونکہ محنتیں بہت زور و شور سے ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ کتاب ہر ایک تک پہنچے اور ہر ایک اپنے عقائد میں مضبوط ہو۔ اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام جو حالات حاضرہ کے اعتبار سے جو لوگ بھی باطل محنتیں کر رہے ہیں اور دین اور ایمان اور اسلام اور قرآن اور حدیث کی غلط تشریحات کر کے علماء کو بہلا پھسلا کر اور علماء کو نت نئے طریقوں سے اور ماڈرنزم کی طرف ڈھکیل کر جو دین میں تحریفات کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث میں اپنی مرضی سے تحریفات کر رہے ہیں، اجماع امت کے خلاف اور صحابہ کرام کے طریقوں کے خلاف جا کر، نبی کے طریقوں کے خلاف جا کر، حضور کی حدیثوں کی غلط تشریحات کر کے نئے طریقے کی بات پیش کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے ان کا بھی تذکرہ اس میں کیا تاکہ ہمارے جوان اور ہمارے بچے محفوظ رہیں ان کے ہتھ کنڈوں سے۔ غامدی فرقہ جو کام کر رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، انجینئر علی مرزا، میں کہتا ہوں بہت سمپل سی بات ہے، آپ اگر بیمار ہو گئے، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، کوئی بڑی اللہ نہ کرے بیماری ہو گئی، تو دوائی کس سے لیتے ہو؟ دوائی کس سے لیتے ہو؟ کسی مولانا کے پاس جاتے ہو؟ کسی مفتی صاحب کے پاس جاتے ہو؟ نہیں، کسی اچھے ڈاکٹر کی تلاش کرتے ہو تاکہ میری جسمانی بیماری ختم ہو جائے، میرے دل کی بیماری ختم ہو جائے، میں موت سے کیسے بچ جاؤں۔ تو جہاں ہماری جان کا مسئلہ آتا ہے ہم اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں، اور جہاں ایمان کا مسئلہ آتا ہے ہم کسی انجینئر ڈاکٹر سے ہم دین سیکھنے چلے جائیں۔ یہ سمجھ میں عقل میں آنے والی بات ہے۔ علم ہم لیں گے علماء سے، دین ہم سیکھیں گے علماء سے، قرآن ہم سیکھیں گے علماء سے، حدیث ہم سیکھیں گے علماء سے، دینی تعلیمات ہم سیکھیں گے علماء سے، اور کوئی آ کر
قرآن کریم اور احادیث میں غلط تحریفات کر کے اپنے آپ کو ماڈرن بتانے کے لیے کوٹ پینٹ پہن کر اور اپنے طریقے سے آ کر دین کی ترویج کرنا شروع کر دے تو ہم کہیں گے نہیں نہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ کا کام ہے آپ گھر کا نقشہ بنائیے۔ آپ سے کس نے کہا ہے قرآن اور حدیث کی تشریح کرے؟ کس نے کہا ہے غلط تحریفات کرے؟ آپ سے کس نے کہا ہے کہ اپنے اعتبار سے قرآن اور حدیث لوگوں کو سمجھائے؟ آپ کا جو کام ہے آپ وہ کیجیے۔ ایڈوکیٹ صاحب ہیں آپ کا کام ہے جائیے اور کورٹ میں جا کر آپ کیس لڑیے، آپ پیروی کیجئے، آپ وہاں جا کر کورٹ میں جا کر آپ پیروی کیجئے، آپ کیس لڑیے۔ آپ سے کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ آپ نہ کسی مدرسے سے پڑھے ہیں، نہ آپ نے کسی استاد کے سامنے آپ نے اپنے آپ کو بٹھایا ہے، نہ آپ نے کسی استاد سے نہ بخاری شریف پڑھی ہے، نہ ترمذی پڑھی ہے، نہ ابن ماجہ پڑھی ہے، نہ ابو داؤد پڑھی ہے، نہ قرآن تم نے پڑھا ہے، نہ ترجمۃ القرآن تم نے پڑھا ہے، نہ تفاسیر کی کتابیں تم نے پڑھی ہے۔ کون سی چیز تم نے پڑھی ہے؟ تمہارے استاد کا نام بتائیے، کس مدرسے سے تم پڑھے ہو اس مدرسے کا نام بتائیے، اس کے بعد جناب قرآن کی تشریح کرنے بیٹھ۔ کوئی بھی چلتا پھرتا آ جائے گا اور قرآن کی آیتوں کی تشریح کرنے بیٹھ جائے گا، ہمیں دین سکھائے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج یہی پیغام ہے، پیغام ختم نبوت یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء لا یورثوا درہم ولا دینارا، کہ اللہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے، ولیکن یورثوا العلم، وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ اور فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے، تو نبی کی وراثت دین ہم ان کے وارثوں سے علماء سے حاصل کریں گے، ہم کسی غیر سے علم کی بات نہیں سیکھیں گے۔ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ہاں، تمام لوگ یہ نیت اور عزم کرے کہ ہم دین علماء سے سیکھیں گے۔ سوشل میڈیا پر جو بہکانے والی چیزیں، جو عقائد کو خراب کرنے والی چیزیں، اس سے خود بھی دور رہیں گے اور ایک کیمپین چلائیں گے۔ جیسے ہم نے آئی لو محمد کا وقت زیادہ ہو گیا، ورنہ میں بتاتا کہ صرف آئی لو محمد کہہ لینا کافی نہیں ہے، لکھ لینا کافی نہیں ہے۔ نبی کے پیغام کو عام کریں، سنتوں سے ظاہر کریں کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، اپنے زندگیوں کو حضور علیہ السلام کی سنت اور سیرت کے مطابق لائیں، اللہ کے احکام کے مطابق، اور اپنے عمل سے بتائیں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نبی سے سچی محبت کرتا ہوں، یہ میرا عمل ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عقیدہ ختم نبوت میں مضبوط کریں، ہمارے نسلوں کی اللہ تبارک و تعالی طاقت باطلہ سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیں، ہم تمام کے دین اور ایمان کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نے دور حاضر کے تعلق سے تحفظ ختم نبوت کا جاننا اور اس سے واقفیت ہر ایک ایمان والے کے لیے، ہر ایک مسلمان کے لیے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے کتنا ضروری ہے اور فطروں سے کتنا بچنا ضروری ہے، اس کے تعلق سے قاری صاحب نے ہمارے سامنے وافر مقدار میں باتیں سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو تحفظ ختم نبوت کے لیے نکل پڑا۔ اب اس کے بعد ہم منظور کلام پیش کرنے کے لیے آج کے ہمارے مہمانان خصوصی ڈائریکٹر تحفظ ختم نبوت میڈیا مولانا حضرت مولانا فاروق صاحب، حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب فاروقی، ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے منظور کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ وقت کافی ہو گیا ہے اور یہ پروگرام 8:30 بجے تک ہمیں ختم کرنا ہے،
اور میرے بیشر و مقرر ہمارے عزیز دوست رفیق محترم قاری محمد مدثر عمر اشاعتی صاحب نے تفصیلی روشنی ڈالی ہے ختم نبوت کے موضوع پر۔ اس کے بعد میں تمام ہی ذمہ داران کا جنہوں نے اس اہم موضوع پر یہاں پہ پیش رفت کی ہے اور ایک خوبصورت بابرکت محفل سجائی ہے، میری مراد حضرت مولانا شہزاد صاحب جامع دامت برکاتہم اور ہمارے شہر سے تشریف لائے ہمارے مشرف کرم فرما مفتی محمد ارقم صاحب، حافظ محسن صاحب، میرے رفیق سفر مولانا بشیر ندوی صاحب۔ اور بالکل مناسب نہیں ہوگا کہ جس موضوع پر آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اس کی بنیاد کچھ مہینوں پہلے حضرت مولانا اختر صاحب حافظ رضوان صاحب کے توسط سے آپ کے علاقے میں اس کی بنیاد پڑی تھی اور ہم نے چنگاری لگائی تھی، اور اب امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آگ کی شکل اختیار کرے گی، سلوڑ کے ہر گھر میں، بلکہ سلوڑ اطراف و اکناف کے ہر گھر میں عقیدہ ختم نبوت کا پیغام پہنچے گا۔ اور ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ جتنے بھی فتنے آئے ہیں، آ رہے ہیں اور آئیں گے، انشاءاللہ کبھی ان علاقوں کے کوئی بھی اہل ایمان متاثر نہیں ہوں گے، گمراہ نہیں ہوں گے۔ میں تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری حقیر سی کوشش کو طاقت دینے کے لیے، ہمارا ساتھ دینے کے لیے ایک قدم بڑھایا ہے۔ ہم ہر طرح سے ان کا ساتھ دیں گے اور ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ چلیں گے، جب بھی یہ دعوت دیں گے، حکم دیں گے، اس موضوع پر ہم آدھی رات کو حاضر ہوں گے۔ بہرحال حکم ہوا ہے، ایک دو مصرے نعت کے اور ایک منظوم کلام کے کچھ اشعار پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا۔ میں تاج و تخت درہم و دینار چھوڑ دوں، میں تاج و تخت درہم و دینار چھوڑ دوں، میں تاج و تخت درہم و دینار چھوڑ دوں، میں تاج و تخت درہم و دینار چھوڑ دوں، ممکن نہیں میں دامن سرکار چھوڑ دوں، ممکن نہیں میں دامن سرکار چھوڑ دوں۔ مولانا اختر صاحب کی توجہ چاہوں گا۔ پیغام حاضری کا مدینے سے گر ملے، 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 رب کی قسم میں آج ہی گھر بار چھوڑ دوں، رب کی قسم میں آج ہی گھر بار چھوڑ دوں۔ اور یہ نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں یہ مصرع کہ دنیا کے بیوقوفوں کے چکر میں دوستوں، دنیا کے بیوقوفوں کے چکر میں دوستوں، یہ نوجوانوں نے کہنا چاہیے کہ دنیا کے بیوقوفوں کے چکر میں دوستوں، دنیا کے بیوقوفوں کے چکر میں دوستوں، ممکن نہیں میں سنت سرکار چھوڑ دوں، ممکن نہیں میں سنت سرکار چھوڑ دوں۔ اور جو لوگ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں وہ واقعی میں
میں کہوں گا کہ جنت کے مستحق ہے۔ اس اہم موضوع پہ ہمارا یہاں جمع ہونا بھی ہمارے لیے انشاءاللہ بشارت کا ذریعہ بنے گا۔ اسی پس منظر میں کہ محشر میں مصطفیٰ سے کہے گا میرا خدا، 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 جتنے کہو میں اتنے گناہگار چھوڑ دوں، جتنے کہو میں اتنے گناہگار چھوڑ دوں، میں تاج و تخت درہم و دینار چھوڑ دوں، ممکن نہیں میں دامن سرکار چھوڑ دوں۔ کلام کے کچھ اشعار کافی مقبول اور مشہور کلام ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اور میں باضابطہ کوئی پروفیشنل نعت خواں نہیں ہوں، لیکن اللہ پاک نے ایک دو کلام ہی پڑھنے کی توفیق دی ہے اور کافی مقبول ہے۔ ساری دنیا میں الحمدللہ علماء کی شان میں جو مشہور کلام ہے، سوشل میڈیا کی دنیا میں سب سے مشہور جو علماء کی شان میں پڑھا ہوا کلام ہے وہ یہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ حاضری ہوئی ہے اور علماء موجود ہے تو اس مناسبت سے کچھ اشعار اس کے پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ اپنی جگہ۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے ہیں لاڈلے، ہدایتوں کے باغ ہے۔ یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے ہیں لاڈلے، ہدایتوں کے باغ ہے۔ انہی سے اپنے دین کی صدا بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ خضر کی مثل ہے وہ جن کے پاس علم دین ہے، جو علم لے جو علم دے وہ سب سے بہترین ہے۔ خضر کی مثل ہے وہ جن کے پاس علم دین ہے، جو علم لے جو علم دے وہ سب سے بہترین ہے۔ یہ علم لینے دینے کا نفع بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں اور اس مکتب کو سجانے والے، اور اس سے بڑھ کر اس مکتب میں اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجنے والے، ان کے قدم قدم پہ نیکیاں ہیں، قدم قدم پہ نیکیاں قطار در قطار ہیں، فرشتے پر بچھا کے راہ علم پر نثار ہے۔ قدم قدم پہ نیکیاں قطار در قطار ہیں، فرشتے پر بچھا کے راہ علم پر نثار ہے۔ جو علم کی تلاش میں چلا بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ آخری مصرع سبھی نوجوان اہل ثروت لوگوں کے لیے ذمہ داروں کی نظر کر رہا ہوں کہ یہ جو حالات ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں چل رہے ہیں مسلمانوں پر، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف علماء کی ناقدری کی وجہ سے، لہٰذا علماء کی قدر کریں، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے۔ اگر آپ علماء کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ یہ حالات بدلنے دیر نہیں لگے گی۔ کہ عالموں کی قدر اور علم
طلب کرو، یہ زمزم حیات ہے، ادب کرو ادب کرو، کہ عالموں کی قدر اور علم کی طلب کرو، یہ زمزم حیات ہے، ادب کرو ادب کرو، ادب کرو کہ علم کی ضیا بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نے بڑے بہترین انداز میں تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر منظوم کلام پیش کیا۔ آج کے ہمارے اجلاس کے صدر محترم حافظ نذیر صاحب، اسی طرح سے مہمانان خصوصی مولانا حافظ زید صاحب، مولانا صادق صاحب، حافظ اسماعیل صاحب، مولانا معین صاحب یہاں پر ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ آج کے ہمارے مقرر خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد ارکم صاحب، ناظرین مدرسہ اقبال بن مالک، یہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ بات ہیرا ہوتی ہے، بات سینے کا داغ ہوتی ہے، بات ہیرا ہوتی ہے، بات سینے کا داغ ہوتی ہے، ہر بات بات نہیں ہوتی، بات بڑی مشکل سے بات ہوتی ہے۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والأتقياء، أما بعد۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال النبی علیہ الصلاة والسلام انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ بہت ہی معزز حضرات علماء کرام، میں بلا کسی تمہید کے بات عرض کر رہا ہوں، وقت بھی کم ہے، اس لیے بلا کسی تمہید کے، بلا کسی تاخیر کے آج کا ہمارا جو جمع ہونا ہوا یہ ختم نبوت کے عنوان پر ہے۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کی تاریخ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر آج تک اپنے آپ میں ایک مثالی تاریخ رہی۔ ختم نبوت کا جو عنوان ہے اس کے مختلف حیثیتیں ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ماضی کی تاریخی حیثیت، اس کے بعد ماضی قریب کی تاریخی حیثیت، اور اس کے بعد حالیہ تاریخی حیثیت۔ اس طریقے سے تین دور میں ہم جو ہے اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت بنیادی طور پہ چاہے بچے ہوں، چاہے نوجوان ہوں، عوام ہوں، ان کے سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی ماننا۔ کیسے آخری نبی؟ خاتم النبیین آپ کو کہا۔ خاتم کے کیا معنی؟ خاتم کے معنی اگر اردو میں کیے جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں مہر کے، اسٹیمپ ہم جس کو کہتے ہیں، سکہ، یہ خاتم کے معنی ہیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہیں کسی پراپرٹی کے پیپر بنائے جائیں یا کوئی ایگریمنٹ کے پیپر جو ہے سائن کیے جائیں، اس میں ہوتا یہ ہے
کہ اس کی عبارت یعنی اس میں جو کچھ لکھنا ہوتا ہے وہ لکھنا شروع کرتے ہیں اور جہاں لکھنا ختم ہو جاتا ہے وہاں پر فوراً اسٹیمپ لگا دیا جاتا ہے, وہاں فوراً سکہ لگا دیا جاتا ہے, وہ ہے مہر. اب اگر کوئی کسی کے جو ہے پراپرٹی کے پیپر بنائے اور وہاں پر سکہ لگا دیا جائے, اسٹیمپ لگا دیا جائے, اور اس کے بعد کوئی اپنی طرف سے کوئی اس پیپر کو جو ہے چرا لے, کسی طریقے سے حاصل کر لے اور اپنی طرف سے اس میں جو ہے کچھ نام کا اضافہ کر لے یا کوئی عبارت بڑھا لے, تو وہ فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو ہے کسی اور کی طرف سے, کسی سیانے بندے کی طرف سے یہ کی گئی کاریگری ہے اور مکاری ہے. فوراً یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ جب یہاں مہر لگ چکی تھی وہاں سے آگے جو کچھ لکھا گیا یا جو کچھ کہا گیا یہ سب فرضی ہے, اور فیصلہ اس کے حق میں ہوگا جو یہاں تک لکھا گیا تھا وہی صحیح ہے. یہ مطلب ہے خاتم کا. ہم کہہ رہے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے آگے کہ آپ خاتم النبیین ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے نبی ہونے, خاتم النبیین ہونے پر, نبی آخری ہونے پر مہر ثبت کی جا چکی ہے. اور خود آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حدیث میں الفاظ ہیں کہ میں بعثت کے لحاظ سے آخری ضرور نبی ہوں لیکن سب سے پہلے نبی ہونا میرا ڈکلیئر کیا گیا. اللہ کے دربار سے نبی ہونا سب سے پہلے میرا ڈکلیئر کیا گیا. یہ بات اور ہے کہ میری بعثت بعد میں ہوئی, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اگر ہم احادیث کی گہرائی میں جائیں, قرآن کریم کی جو ہے آیتوں کی گہرائی میں جائیں, تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ بات اور ہے کہ اس پر جتنا جو ہے مذاکرہ ہونا چاہیے تھا, اس پر جتنی کھل کر بات ہونی چاہیے تھی, وہ بات کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمزور واقع ہو گئی. حضرات مفسرین نے 100 آیات شمار کی ہیں جس کے ذریعے سے خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا ثبوت ملتا ہے. 100 آیتیں, ایک نہیں دو نہیں, قرآن کریم کی 100 آیتیں. حضرات محدثین نے لکھا ہے تقریباً 200 احادیث ایسی ہیں جس میں جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا ثبوت ملتا ہے. 200 احادیث اور 100 آیتیں. بڑے تعجب ہوگا آپ کو سن کر کہ دیکھیے شریعت مطہرہ کو جو مستنبط کرنے کے 4 ذرائع ہیں, 4 ذرائع ہیں. سب سے پہلا قرآن کریم, دوسرا ذریعہ ہے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم, تیسرا ذریعہ ہے اجماع, اور چوتھا ذریعہ ہے قیاس. قرآن تو سمجھ میں آ گیا, احادیث بھی سمجھ میں آ گئی. قیاس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نیا مسئلہ پیش آ گیا اور آج ہم کو کتابوں میں وہ بات موجود نہیں مل رہی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں, اسلامی تاریخ میں اس سے ملتا جلتا کوئی مسئلہ پیش آیا تھا کیا. اگر آیا تھا تو اس مسئلے کو اس پر جو ہے قیاس کرتے ہیں اور اس کا جو ہے مسئلہ مستنبط کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں قیاس. جو اور ایک جو میں نے تیسرے نمبر پر گنائی ہے, وہ ہے سارے امت کے اکابر علماء کا اتفاق, جس کو اجماع کہتے ہیں. تو تاریخی طور پر حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دنیا میں صحابہ کا, دنیا میں فقہا کا سب سے پہلا اجماع اگر کسی مسئلے پر ہوا ہے تو وہ یہ مسئلہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے, اس دنیا سے اس کو جو ہے ختم کر دیا جائے. یہ سب سے پہلا جو ہے علماء کا اس پر جو ہے اتفاق ہوا تھا. سب سے پہلا اجماعی مسئلہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے بعد کسی اور کے مدعی نبوت ہونے پر اس کو جہنم رسید کر دیا جائے, اور یہ ہوا ہے. میں نے کہا تھا ایک تاریخی حیثیت ہے. اب آ جائیے ہم اس کی تاریخی حیثیت سمجھتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب نے, جو بنو حنیفہ کا ایک جو ہے قبیلہ ہے, اس کا جو ہے فرد تھا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو ایک صحابی رسول
جن کا نام حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ منقول ہیں، انہوں نے مسلمہ کذاب کے پاس وہ حاضر ہوئے. اس نے کہا کہ کیا آپ نبی علیہ السلام کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں؟ تو صحابی نے جواب دیا ہاں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی مانتا ہوں. پھر اس نے سوال کیا کہ آپ مجھے بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ تو وہ صحابی نے کہا کہ مجھے سنائی نہیں دیتا آپ کیا کہہ رہے ہیں. وہ صحابی نے جواب دیا مجھے سنائی نہیں دیتا آپ کیا کہہ رہے ہیں. رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے. وہ صحابی نے کہا مجھے سنائی نہیں دے رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. اس نے دوبارہ سوال کیا، 12 سوال کیا، لیکن وہ ہر مرتبہ یہ جواب دیتے رہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو مجھے سنائی نہیں دیتا. اس کے بعد لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ اس نے وہ صحابی کے ساتھ جو معاملہ کیا، وہ صحابی کا ایک عضو کاٹتا تھا اور کہتا تھا کہو کہ میں نبی ہوں. وہ صحابی کہتے تھے کہ مجھے سنائی نہیں دیتا. سب سے پہلے تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر اسلام میں پیش کی جانے والی جو شہادت ہے وہ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کی ہے. یہ سب سے پہلا تاریخی واقعہ ہے جو تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر جس صحابی نے اپنی جو ہے جان کا نذرانہ بطور شہادت پیش کیا. یہ سب سے پہلی اسلام کی شہادت ہے. اور صحابہ نے اس کے لیے کیا قربانیاں دی؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک عمدہ بات لکھی. انہوں نے لکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں جتنے غزوات پیش آئے ہیں اتنے غزوات میں جملہ ملا کر 258 صحابہ شہید ہوئے. جتنے غزوات اللہ کے نبی علیہ السلام نے لڑے ہیں اپنی زندگی میں، ان غزوات میں 258 صحابہ شہید ہوئے. لیکن تحفظ نبوت کے عنوان پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی اس میں 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. 1200 سارے صحابہ نہیں تھے، اس میں کچھ تابعین بھی تھے. جملہ 1200 صحابہ و تابعین نے اپنی جو ہے شہادت کا نذرانہ پیش کیا. 1200 جس میں سے جو ہے محققین نے لکھا ہے، جو ہے تاریخ لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس میں سے 700 صحابہ وہ تھے جو علماء تھے، جو قراء تھے، اپنے وقت کے علم کے باب میں امام تھے. 700. یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اس کام کے لیے تاریخ میں حضرات صحابہ نے کیا خدمات انجام دی. اب آ جائیے اس کے بعد کے دور پر، ہم سے جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ماضی بعید کے دور پر، فخر المحدثین، جس کے بارے میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ فرد صحابہ کی جماعت میں سے پیچھے رہ جانے والا ایک شخص تھا. یعنی کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق لکھا ہے کہ آپ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے. حدیث کی مسند، آپ کا حدیث کا درس، اور آپ امام المحدثین تھے بلا مبالغہ. آپ بلا مبالغہ امام المحدثین تھے. تو لکھا ہے کہ آپ درس دیا کرتے تھے، لیکن اپنے مغفرت کی امید پر، جہاں پر چونکہ اس زمانے میں جو فتنہ اٹھا تھا وہ قادیانی کا تھا، غلام احمد قادیانی جس کا نام تھا، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. تو آپ جو ہے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے، اس فتنے کے سر قلم کرنے کے لیے آپ جو ہے اپنی پیرانہ سالی کے باوجود آپ اپنے نحیف جسم اور ضعیف جسم کے ساتھ ان جلسوں میں شرکت فرمایا کرتے تھے. آپ کی سوانے میں لکھا ہے کہ آپ کو بواسیر کی شکایت تھی، آپ چل نہیں پاتے تھے. تو 4 لوگوں کو کہتے تھے کہ مجھے چارپائی پر بٹھاؤ اور قادیانی جہاں لوگ آباد ہیں وہاں مناظرہ کرنے کے لیے، ان سے مباحثہ کرنے کے لیے آپ مجھے جو ہے وہ چارپائی پر اٹھا کر لے جاؤ. بڑا اچھا ایک بڑا واقعہ ہمارے سب کے لیے، ان کا ایک بڑا واقعہ جو ہے
بڑا کارآمد ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت مولانا صادق صاحب بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہاولپور پاکستان میں آج ہے، اس زمانے میں چونکہ ہندوستان کا حصہ تھا، تو حضرت مولانا صادق صاحب بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ڈابیل منتقل ہو چکے تھے، ڈابیل مدرسے میں آپ آ چکے تھے۔ تو حضرت مولانا صادق صاحب بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس زمانے میں ایک بہت بڑا قادیانی تھا، جس سے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ اس سے مناظرہ کرنا، اس سے بحث کرنا ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے، گرچہ کہ وہ اہل حق کیوں نہ ہو، اہل حق بھی ہو تو ہر کس و ناکس کی بات اس سے مناظرہ کرنا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت مولانا صادق صاحب بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور سے چل کر ڈابیل تشریف لائے، ڈابیل گجرات میں ہے، اپنے جو یہاں ہمارے ہندوستان کا گجرات ہے اس گجرات میں، تو آپ جو ہے وہاں سے ڈابیل تشریف لائے، اور چونکہ آپ سید النسل تھے، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نسلاً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے تھے، تو وہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور یہ کہا کہ حضرت آپ سید النسل ہیں، آپ کے نانا کی نبوت پر حملہ ہو رہا ہے، آپ کے نانا کی نبوت پر حملہ ہو رہا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے علاقے بہاولپور تشریف لائیں۔ لکھا ہے کہ حضرت اپنی پیرانہ سالی کے باوجود، حضرت جس زمانے میں ڈابیل تشریف لائے اس زمانے میں بہت ضعیف ہو چکے تھے، تو آپ کی سوانے میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ جو ہے کسی طریقے سے ڈنڈے کے سہارے یہاں ڈابیل سے بہاولپور پاکستان تشریف لے گئے، اور چونکہ وہاں جو مباحثہ ہونا تھا، وہاں جو بحث ہونی تھی وہ کورٹ میں ہونی تھی، وہ ایک مقدمہ تھا تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر، تو وہ بحث ہونی تھی کورٹ میں، اس لیے وہاں جانا ضروری تھا ملک کے قوانین کے لحاظ سے، تو آپ وہاں تشریف لے گئے، بہاولپور کی کورٹ میں آپ نے جو ہے اس مقدمے کی خود پیروی کی، اور آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے پر بہت مدلل بحث کی، اور بحث کرنے کے بعد جب آپ وہاں سے فارغ ہوئے تو حضرت مولانا صادق صاحب بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات فرمائی کہ یہ مقدمے کا فیصلہ اگر میری زندگی میں آ گیا تو میں خود اسے پڑھوں گا، ورنہ اس مقدمے کا فیصلہ میری قبر پر آ کر سنا دینا۔ یہ بات لکھی ہے کہ آپ وہاں سے واپس تشریف لائے، علالت اور زیادہ بڑھ گئی، آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ جب اس جو ہے مقدمے کا فیصلہ بہاولپور کی عدالت نے سنایا اور تحفظ ختم نبوت کا قانون بن کر پاس ہو گیا، اور اس کے جو ہے ختم نبوت کی مخالفت کرنے والے اور مدعی نبوت سے متعلق یہ بات طے ہو گئی کہ اس کو جہنم رسید کر دیا جائے، جب وہ فیصلہ حضرت جو ہے بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے دیوبند تشریف لا کر آپ کی قبر پر وہ فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ یہ تاریخ ہے ہمارے اسلاف و اکابر دیوبند۔ یہ تو میں نے صرف آپ کے سامنے ایک مثال اور اس کی ایک جھلک رکھی، اب آ جائیے ماضی قریب میں۔ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی چند سال، شاید سال 1.5 سال ہوا یا 2 سال ہوا، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ نے اس فتنے کی سرکوبی کی۔ وہاں سے اور آگے چلیے، حضرت مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری دامت برکاتہم، آپ استاد حدیث ہیں دارالعلوم دیوبند میں، لیکن سارے ہندوستان میں آج جو فتنہ اٹھ رہا ہے شکیل بن حنیف کے نام پر، آپ اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ وہاں سے اور آگے آ جائیے، الحمدللہ ہمارے اپنے شہر اورنگ آباد میں تحفظ دین میڈیا سروس کے عنوان پر یا تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر حضرت قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی اور ان کی ساری ٹیم اس پر کام کر رہی ہے۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کام کا سلسلہ میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے لے کر آج تک کا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو دوستو عزیزوں، یہ جو کام ہے، یہ ایسا کام ہے، یہ ہمارے لیے جزو ایمان ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت کے اللہ ہونے پر ہمیں یقین رکھنا ہے، اسی طریقے سے ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر یقین رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھنا ہے۔ یہ تھی
تحفظ ختم نبوت کی ایک تاریخی مختصر سی جھلکیاں. اب آ جائیے ہمارے اپنے کرنے کے کام پر کہ ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا ہے. ہمیں اس سلسلے میں جیسا کہ مجھ سے پہلے حضرت قاری مدثر صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے دینی معاملات میں علماء سے اس سلسلے میں جو ہے رجوع ہوں. داڑھی بھی ہوگی, ٹوپی بھی ہوگا, کرتا پاجامہ بھی ہوگا. ٹوپی نہیں بلکہ عمامہ ہوگا, کرتا پاجامہ نہیں بلکہ شیروانی ہوگی, جبہ قبہ ہوگا. لیکن یہ بات کو یقینی نہیں ہے کہ وہ جو ساری باتیں کہہ رہا ہے وہ ساری کی ساری باتیں شریعت مطہرہ کے مزاج کے مطابق ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قرآن نے ہم کو صاف کہہ دیا. دیکھیے قرآن کریم کی آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. آپ قرآن کریم شروع کر رہے ہیں, سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے, اس کے پہلے ہی صفحے پر آخر میں یہ آیت موجود ہے. حضرات علماء نے, حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کو 3 چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اس آیت سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز والذین یؤمنون بما انزل الیک, اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر اللہ رب العزت کی جانب سے اتارا گیا, سب سے پہلا اس پر ہمیں یقین رکھنا ہے. وما انزل من قبلک, اس کے بعد ہے وما انزل من قبلک, آپ سے پہلے. بس بات سمجھنے کی ہے, تھوڑا متوجہ رہیں گے آپ تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن سے ختم نبوت کیسے ثابت ہو رہی ہے. بات یہ تھوڑی سمجھنے کی ہے, آپ کو میرے ساتھ شرکت کرنی پڑے گی جب بات سمجھ میں آئے گی. تو میں کہہ رہا تھا والذین یؤمنون بما انزل الیک سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر چاہے وحی مطلوع کی شکل میں ہو یا وحی غیر مطلوع کی شکل میں ہو, یعنی کہ قرآن کریم ہو یا پھر احادیث مبارکہ ہو. پہلا آپ کی ان تعلیمات پر ایمان. وما انزل من قبلک, دوسری بات آپ سے پہلے جو آ چکا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر, چاہے وہ کتابوں کی شکل میں ہو یا صحائف کی شکل میں ہو. دوسرا اس پر ایمان. آگے کہا وبالآخرۃ, آخرت پر ایمان. تینوں چیزیں اس آیت کے ٹکڑے میں آ گئی. تینوں چیزیں اس آیت کے ٹکڑے میں آ گئی. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں کہا وبالآخرۃ سے پہلے قبل کا لفظ استعمال کیا, یعنی آپ سے پہلے. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو قرآن اس کا بھی ذکر کر دیتا. آپ سے پہلے کا کیا تو لا مولا آپ کے بعد کا بھی کرتا. قرآن نے ذکر نہیں کیا, اس کا مطلب بات ختم. وبالآخرہ کو فوراً ماں بعد کہا. کائے کے ماں بعد کہا. اب شروع سے آپ جو ایک مرتبہ قرآن کریم کی آیت کو سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات. وما انزل الیک وما انزل الیک الکتاب وبالآخرہ, وبالآخرہ تو وبالآخرہ جو کہا ہے تو وبالآخرہ کو آپ سے پہلے کے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں پہلے ان کا ذکر کیا, اس کے بعد وبالآخرہ یعنی ڈائریکٹ آخرت کا ذکر کیا. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے بعد ڈائریکٹ آخرت کا ذکر کر دیا. اس سے یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, سیدھے آخرت آنے والی. ایک ہی آیت میں قرآن کریم نے ہم کو اتنے پہلوؤں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا سبق دے دیا. اس لیے دوستو عزیزو, یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا یہ عقیدہ اتنی بیشتر, اور یہ صرف میں نے ایک آپ کے سامنے جو ہے آیت پڑھی ہے, ورنہ تقریباً ایسی 100 آیتیں حضرات مفسرین نے شمار کی ہے کہ ان 100 آیتوں سے آپ کو جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا ثبوت مل جائے گا. اب آ جائیے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہہ دیا, میں نے خطبے میں کہی, حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی روایت ہے جس میں آپ نے کہا کہ بھئی میرے بعد جو ہے 30 جھوٹے آئیں گے. 30 کتنے 30 جھوٹے آئیں گے, 30 فراڈی آئیں گے, 30 مکار آئیں گے, اور ان سب کا گمان یہ ہوگا وَيَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ,
اور ان سب میں سے ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ وہ میں خود نبی ہوں۔ پھر آگے آپ نے کہا انا خاتم النبیین، میں خاتم نبیوں کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہاں دو روایتوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے، ایک تو یہ کہ لا نبی بعد، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ادھر دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ 14 مقامات حضرات مفسرین نے شمار کیے ہیں کہ جہاں پر قرآن کی آیت ویسی اتری جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں بات آئی تھی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان سے متعلق کہا لو یہ ولو بالفرض کے لیے آیا ہے قرآن میں، یہاں پر حدیث میں لو، اس کا مطلب یہ ولو بالفرض، یعنی ہم جس کو کہتے ہیں نا بھائی ایسا ہونے والا تو نہیں لیکن مان لے ہو گیا، تو اپنے کام جو عرف عام میں ہماری جو باتیں چلتی ہے ہم اس میں کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، 101% لکھ کے لے لو، لیکن مان لو ان کیس ہو گیا تو۔ لو کا مطلب یہ ہے لو کان بعدی نبیا ولو بالفرض، مان لو کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوگا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے بیک وقت تقریباً 2/3 دنیا پر حکومت کی، ان سے متعلق کہا گیا کہ ہوں گے تو وہ ہوں گے، تو یہ چپڈی کے شوربے کس منہ سے آئے؟ یاد رکھیں کہ یہ جو ختم نبوت ہے ساری رات اگر اس پر مذاکرہ کیا جائے، مجھے 20 سے 25 منٹ کا وقت دیا گیا تھا، شاید اب وہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی بات اب ختم کر رہا ہوں۔ تو دوستو عزیزو، اگر اس پر مذاکرہ کیا جائے، اگر اس پر بات کی جائے، ایک لمبی وقت، اس کے لیے لمبا وقت چاہیے۔ اس لیے آج یہ تحیہ کرو کہ اس باب میں علماء سے پوچھ کر ہمیں اپنے آپ کے رخ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کس سے پوچھ کر؟ علماء سے پوچھ کر۔ اگر علماء سے پوچھ کر کرو گے تو ہماری آخرت سنورے گی، دنیا میں ہماری نیک نامی ہوگی۔ اگر ہم اس کو از خود، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو انسان از خود حل نہیں کر سکتا، کچھ مسائل ایسے ہیں یقیناً وضو کے 4 فرض آپ کتاب سے اٹھا کر اگر دیکھ لو، یاد بھی کر لو تو شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے، عمل کا طریقہ بھی اور جو ہے اس کا کتنے فرائض ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم خود بیٹھ کر از خود یعنی اپنے خود سے حل نہیں کر سکتے، اس کے لیے کسی نہ کسی رہبر کی ضرورت ہے، ورنہ قرآن کو کہا خود قرآن نے یہدی بہ کثیر یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن نے خود اپنے بارے میں کہا بعضے گمراہ بھی ہوں گے، بعضے نجات بھی پائیں گے۔ گمراہ کون ہوں گے؟ حضرات علماء نے لکھا اس میں بیشتر وہ ہوں گے، اس میں بیشتر وہ ہوں گے جو قرآن کو اور شریعت کو اپنے مزاج کے ساتھ خود اپنے ذاتی طور پر حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور انہی لوگوں نے اس امت کا بیڑا غرق کیا ہے، جو قرآن کو یا احادیث مطہرہ کو یا شریعت مطہرہ کو خود از خود اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کرنے والوں نے اس امت کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ پاک سب سے پہلے مجھ کو ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو اس مبارک کام یعنی کہ تحفظ ختم نبوت، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے محافظوں میں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے محافظ بندوں میں، آپ کے محافظ سپاہیوں میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے۔ کل کو ہم جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے سر اٹھا کر یہ کہہ سکے کہ باری تعالیٰ جب آپ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت پر حملہ ہو رہا تھا میں نے اپنے بس بھر کی کوشش کی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے ہمارے سامنے تاریخ کی روشنی میں ابتداء تحفظ نبوت کے تعلق سے ہمارے سامنے ساری باتیں بتائی،
اور تحفظ نبوت ختم نبوت کیا ہے اس کا معنی مطلب بھی بتلایا، اور ابھی اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے ذریعے یہ ساری باتیں انہوں نے بتلائی، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہم دعوت دیتے ہیں مولانا شہزاد صاحب جامعی کو کہ پروگرام کی نوعیت ہمارے سامنے پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس پروگرام کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ باقاعدہ دارالعلوم دیوبند جو ہمارے جس کو ازہر ہند کہا جاتا ہے، اس کے بعد جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل جس کو ازہر ہند ثانی کہا جاتا ہے، اور بھی ہمارے ملک میں بڑے بڑے مدارس ہیں جو اس وقت تحفظ ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں۔ ہم جس وقت جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل میں پڑھتے تھے تو شکیلیت کا فتنہ زوروں پر تھا، تو ہمارے اساتذہ نے باقاعدہ طے کیا تھا، ہم دور حدیث میں تھے، اون اور سورت کے علاقے میں یہ فتنہ بہت زوروں پر تھا۔ اس وقت بیک وقت ہماری اطلاع کے مطابق 200 لوگ مرتد ہوئے تھے سورت کے اطراف میں، تو باقاعدہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل کی یہ کوشش رہی تھی وہاں کے اساتذہ کی کہ جگہ جگہ پر اس فتنے سے امت کو بچایا جائے۔ فراغت کے بعد اپنے علاقے میں آئے تو اس فتنے کا اور شور سنا شکیلیت کا، لیکن باقاعدہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے کہ ماشاءاللہ تحفظ دین میڈیا مستقل اس پر کام کر رہا تھا، لیکن دیکھا کہ دیہاتوں میں ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں جگہ جگہ پر، خصوصاً ابھی پچھلے دنوں جلگاؤں میں یہ فتنہ اٹھا، احمد اور امراوتی میں، تو ہم نے اپنے شہر کے نظمہ فیض عالمگیر جو بچوں پر محنت کر رہے ہیں ہمارے معلمین، ان سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ مولانا اپنوں کو بھی تحفظ دین میڈیا کے زیر نگرانی اور فیض عالمگیر اورنگ آباد کے زیر اہتمام ایک پروگرام منعقد کرنا چاہیے۔ ہم نے اس پر مشورہ کیا باقاعدہ، اور مشورہ کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو پورے سلوڑ میں 15 مکاتب چل رہے ہیں، ان 15 مکتبوں میں کتنے بچے باشعور ہیں جو ان سوالات کو سمجھ کر اس کا جواب لکھ سکتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 1000 بچوں کی تعداد ایسی تھی۔ مکتب میں 3500 بچے ہیں، لیکن جو اردو پڑھ سکتے ہیں، ہندی پڑھ سکتے ہیں، انگلش پڑھ سکتے ہیں، ایسے بچے ہمارے پاس 1000 سے 1200 تھے۔ اس کے متعلق ہم نے یہ نظام بنایا جس میں تقریباً 1000 بچوں نے شرکت کی۔ قاری صاحب 1000 بچوں نے پرچہ دیا، باقاعدہ ان کا امتحان ہوا۔ اب سب کو تو اعزازی انعام نہیں دیا جا سکتا، ابھی ہم مشورہ کر رہے تھے، پریشان تھے کہ کس کو انعام دیا جائے کس کو نہ دیا جائے، تو ہم نے اپنے بڑوں سے دیکھا ہے کہ جب نمبرات ٹکراتے ہیں، بچے اس سے واقف ہے کہ اپنے یہاں مسابقۃ القرآن الکریم میں بہت نمبرات ٹکراتے ہیں، تو ہمارے پاس قرآن اندازی کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، اسی قرآن اندازی سے ہم امتیازی اور اعزازی انعامات دیتے ہیں۔ تو آج کا مرحلہ بھی بدرجہ مجبوری، ہر طالب علم تو ایسا تھا جس کو یہ اعزازی سند اور انعام دینا چاہیے تھا، لیکن ہماری ایک اپنی مجبوری ہے، اس مجبوری کی بنا پر ہم ہر مکتب سے منتخب بچوں کو قرآن اندازی کے ذریعے سے یہ ایک انعام اعزازی طور پر دے رہے ہیں، اور عمومی انعام انشاءاللہ تمام بچوں کو جنہوں نے اس میں شرکت کیے تھے اپنے اپنے مکاتب میں دیا جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی طالب علم اس حوالے سے ناراض نہ ہو، جنہیں بھی پرچہ دیا ہے، امتحان دیا ہے، ختم نبوت کو اس میں حصہ لیا ہے، ان تمام بچوں کو اپنے اپنے مکاتب میں انعام دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ مسجد حضرہ کے امام و خطیب مکتب اصحاب صفہ بلال مسجد کے ناظم، ان سے درخواست کرتا ہوں حافظ سلطان صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور جن بچوں کو اعزازی انعام دینا ہے ان کے ناموں کا اظہار کریں۔ حافظ سلطان صاحب آ جائیں، پہلے مولانا علوی صاحب کو بلانا۔ الحمدللہ ابھی ہمارے بچوں کے انعامات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ مولانا علوی صاحب آپ تشریف لائیں۔ مکتب اصحاب صفہ بلال مسجد، الحمدللہ جن بچوں کو یہاں پہ انعامات دیا جا رہا ہے، ہمارے مکتب سے 35 بچے کامیاب ہوئے جنہوں نے 60 میں سے 60 نمبرات حاصل کیے۔ تو قرآن اندازی کے ذریعے یہ بچوں کا جو ہے تو نام نکلا، ان کو انعامات دیا جا رہا ہے ٹرافی کے ذریعے۔ ہاں، محمد خان حافظ سلطان صاحب یہ تشریف لائے۔ ابو سفیان شیخ ظہیر، ان کے والد صاحب بھی تشریف لے آئے۔ عادل عقیل خان، بھائی جن کا بھی نام آئے فوراً آ جاؤ۔
عادل عقیل خان، ان کے والد بھی آ جائیں، ریحان شیخ جاوید، ایان شیخ فیروز، ارشین شیخ ناظر، فاطمہ عارف پانڈے، آمنہ شیخ محمد آصف، گلمان شیخ سعید، آ جاؤ عارف پہ آ جاؤ، جلدی دینا، ساج شکیل بھائی، جو بھی آنا ساتھیوں کے نام لیے جا رہے ہیں فوراً آ جائیں، عشرت نعیم خان، ادیبہ سید عارف، ادیبہ سید عابد آ جائیں، ہاں، عروشی عبد الماجد، سرپرست نام، طورہ سلیم شاہ، عین عبد العلیم، فوراً آ جائیں۔ میں صرف بچوں کو بلا لے ہیں، ٹائم کم ہے۔ مکتب نورانی ناظم مولانا محمد ناصر صاحب تشریف لائیں۔ مکتب نورانی کا ابھی باقی نا آپ کا ہو گئے نا، یہ بچے عروشی عبد الماجد ہو گئے سب، یہ بچے کھڑے ہیں، عروشیہ ہے، طہورہ ہے، ایمن ہے، اور ایک بچے کا نام، اور ایک بچہ نام نہیں ہے اس پہ۔ گلمان آئے تھے، گلمان ملا انعام، چلو چلے۔ مکتب نورانی مولانا ناصر صاحب آ جائیں۔ انصار ابن محمد ناصر، بریرہ بنت محمد ندیم، اشمیرہ بنت ببلو، جن کا نام آئے فوراً آ جاؤ۔ الماس بنت سید عباس، شیما بنت رفیق، فائزہ بنت بسم اللہ، شفا بنت محمد سلمان، بریرہ زبیر، ذکرہ محمد ہارون، آمنہ بنت زبیر۔ مکتب دار التربیت عبد الصمد مسجد، مولانا اختر صاحب آئیں گے، مفتی اختر صاحب آ جائیں۔ مکتب عبد الصمد، صالحہ انور پٹھان آ جائے بیٹا، مولانا عرفان صاحب آپ بھی آ جائیں، ذہن میں رہے گا نا کون۔ شاہد مدثر خان، آپ دیکھو ذرا بچوں کو دھیان۔ ثنا شیخ مشتاق، صالحہ، شاہد مدثر، نام نہیں ڈائریکٹ۔ ثنا شیخ مشتاق آئے گے بیٹے۔ ذوالنورین نعیم شیخ، آ جائیے، آپ کو ذوالنورین آئیں گے۔ ذکرہ شیخ رشید، ذکرہ رشید، فاطمہ خالد دیشمکھ، صفوان شیخ فہیم، ہاں جی چلیں۔ صفوان شیخ فہیم آ جائے بیٹے۔ حاجرہ مشتاق، حاجرہ مشتاق، فاطمہ فہیم، فاطمہ، صفوان فہیم، حاجرہ مشتاق، مدثر انور پٹھان، آ جائے بیٹے چلو۔ حمزہ نعیم وسیم، تنزیلہ مظہر پٹھان، تنزیلہ، حاجرہ عمران انصاری، شیخ جویری عبد المتین، انس انور پٹھان، آ جاؤ بیٹے چلو۔ نورین عبد الرحیم، نورین عبد الرحیم۔ مکتب عمر بن خطاب، حافظ محسن صاحب آ جائیں، اورنگ آباد۔ آ جاؤ محسن۔ ماہرہ بنت ظفر خان، مکتب یہ عمر بن خطاب ہے۔ ماہرہ بنت ظفر خان کون ہے ہوتا؟ ہاں بعد میں دے دینا مولانا صاحب۔ ماہرہ آصف، اس میں زہرہ بنت یونس، چلا جاؤ فوراً۔
मकतब अनवारुल कुरान मस्जिद शाहनूर, कारी मोहम्मद ज़ियाउर रहमान साहब तशरीफ लाए। कारी मोहम्मद ज़ियाउर, हाँ, सबा बिनते सैयद नईम, आजा बेटे सबा बिनते सैयद नईम। हाँ, अशमीरा मोहसिन खान, मुस्फिरा बिनते मोहम्मद आमिर, ज़िक्रा नाजिम शेख, नुसैबा शेख अंसार, नुसैबा, हमज़ा मोहम्मद अखलाक देशमुख, मुफ्ती साहब, आयान शेख नासिर, राहिल अब्दुल गफ्फार बागवान, राहिल अब्दुल गफ्फार, मुफ्ती, शिफा बिनते अकलीम, मरियम शेख जाकिर, बुशरा बिनते सलीम, इंशा बिनते शाकिर, अलमीरा सैयद वसीम, फरीदुद्दीन अमीनुद्दीन। भाई जिसका नाम आए फौरन आ जाओ। फरीदुद्दीन अमीनुद्दीन आ जाओ बेटा। हाँ 2 मिनट। यहया शेख नाजिम भी आ जाए। चलो हाँ बुशरा सलीम नाम को कर चलो बेटे आ जाओ। मकतब दारुल हुदा शाहबिया मस्जिद फतेह इस्लाम, हाफिज इस्माइल साहब आ जाए। हाफिज इस्माइल साहब नूरानी मस्जिद, हिना शेख लुकमान, हिना शेख लुकमान, मकतब दारुल हुदा शाहबिया फौरन आ जाए। दयान अब्दुल मतीन, दयान आ जाए बेटे इधर से, चलो उधर। उम्मे अम्मारा जमील खान, उम्मे अम्मारा जाओ। अर्शिया नाजिम खान, अल्तमश फेरोज खान, हमजा सैयद गौस, पठान अक्सा जावेद, मौलाना मोइन साहब आ जाए। मौलाना मोइन साहब तशरीफ लाए। साज शेख अब्दुल कदीर, अदीबा शेख जाकिर, अदीबा शेख जाकिर, साज शेख अब्दुल कदीर हुआ है। दानियाल अब्दुल मतीन। बेटा 2 मिनट खामोश बैठो, प्रोग्राम ख़त्म हो रहा। मकतब हिदायतुल इस्लाम आयशा मस्जिद, हाफिज नवाब साहब आएगा। हाफिज नवाब, हाफिज जैद साहब तशरीफ ला। हाफिज नवाब साहब भी आ जाए। सोबान वसीम खान, सोबान अल वसीम, अली फारूक शेख, अली फारूक शेख, उबैदुल्ला सलीम पठान, मुंतहा शेख साजिद, मर्जिया सैयद इब्राहिम, इनाया शेख कलीम पाशा, हुमेरा वसीम शेख, हुमेरा जावेद शाह, हुमेरा शेख अब्दुल वाजिद, अशमीरा अथर शेख। मेरे नीचे उधर से मौलाना देख लो। इनाया है, हुमेरा है क्या? हुमेरा जावेद पाशा, जावेद शाह, हुमेरा शेख अब्दुल वाजिद, अशमीरा अथर। ले पढ़ो। मौलाना सादिक साहब आ जाए। आओ भाई अभी दुआ बाकी है, 2 मिनट रुक जाए मेरे साथी, दुआ बाकी है, दुआ होने के बाद चले। इसके बाद में मकतब रहमानिया, ये आखिरी मकतब है। मुफ्ती अरकम साहब तशरीफ लाए और कारी मुद्दसिर साहब आप भी आ जाए। उमेर सलीम पठान, उमेर सलीम पठान, नौमान शेख नईम, आ जाए इधर से। उमेरा है
نعمان شیخ نعیم، صفوان شہباز، اقرا سبحان خان، ضیاء شیخ شاکر، مصباح عبدالحمید، مفتی صاحب آ جاؤ، مصباح عبدالحمید، عفیفہ شیخ معین، نام تو نہیں ہے نا، اشمیرہ شیخ محسن، ماہرہ سید وسیم، زویا سید وسیم. دے دو چل دے دو چلو ادھر آؤ. دے دو چل لے ہو گیا. الحمدللہ ہمارا پروگرام مکمل ہو چکا اور اذان ہوگی فوراً آگے. 2 منٹ بیٹھ جائے بس، دعا ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کے ہمارے تمامی مہمانان بالخصوص مفتی ارقم صاحب، قاری ضیاء الرحمن صاحب، قاری مدثر صاحب، مولانا بشیر ندوی صاحب، مولانا محمد علی قریشی صاحب، ایسے ہی حافظ اسماعیل صاحب، مولانا ناصر صاحب، حافظ زید صاحب، مفتی اختر صاحب، مولانا ساجد صاحب، اور ہمارے مولانا معین الدین صاحب اور دیگر ائمہ علماء، اور بالخصوص اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں مسجد حضرہ کے امام صاحب اور اس مسجد کی کمیٹی، نوجوانان، اور بالخصوص ہمارے معلمین کا اس میں بڑا کردار ہے. بچوں کو جو تیار کیا ہے ہم نے صرف نگرانی کی ہے، اصل ان کے اساتذہ نے ان کو تیار کیا ہے. ہم اساتذہ کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی شبانہ روز محنتوں سے ان بچوں کو، ننھے منھے پھولوں کو تیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہم امید کرتے ہیں جیسے ماشاءاللہ مکتب کے بچوں نے یہ پروگرام میں حصہ لیا، تو ہم نے گزشتہ کل ہمارے استاد محترم ہیں مفتی معاذ صاحب، جیسا میں نے کہا کہ تحفظ شریعت اور تحفظ ختم نبوت پر جامعہ ڈھابے میں مستقل کام ہو رہا ہے. تو یہ پروگرام کی اطلاع کے لیے میں نے فون کیا تھا، تو حضرت نے ایک رائے پیش کی کہ جیسا یہ پروگرام آپ مکتب کے بچوں میں کر رہے ہیں ایسا ہی یہ پروگرام نوجوانوں میں بھی ہونا چاہیے. تو اسی بنیاد پر کل کا ہم نے باقاعدہ جمعہ کے اندر تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر بیان کیا، اور جو رسالہ آپ کے ہاتھوں میں ہے اس رسالے کو مکمل پڑھ کر سنایا. 20 منٹ اس کو لگے. اگر آپ اس میں نوجوان اپنی دلچسپی دکھائیں گے تو ہم ایک ایسا پلان بنائیں گے انشاءاللہ کہ نوجوانوں میں یہ پروگرام ہو. کیا آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ کون کون تیار ہیں؟ ہاں، کیونکہ آپ ہی بچ گئے. ختیجۃ الکبریٰ جو ادارہ ہے فیض عالمگیر کے زیر اہتمام مدرسہ چل رہا ہے، وہاں مستورات نے بھی حصہ لیا. تقریباً 250 کے قریب مستورات شریک تھی، جس میں سے ان کا پروگرام ماشاءاللہ وہاں پردے کے اہتمام کے ساتھ ہو گیا. اب رہ گیا نوجوانوں کا مرحلہ. تو انشاءاللہ ہماری چھٹیاں ہو رہی ہے 18 سے 28 کے درمیان، تو اس میں ہم کوئی ایسی پلاننگ بنائیں گے. اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر مسجد کے آپ امام صاحب سے یا حافظ سلطان صاحب سے، مفتی عبدالرحیم صاحب سے یا مجھ سے رابطہ کریں. جو نوجوان گروپ کی شکل میں دلچسپی انشاءاللہ اس میں دکھائیں گے تو ان کے پروگرام کی انشاءاللہ مستقبل میں ترتیب بنائیں گے، کریں گے انشاءاللہ کوشش. اب میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ مفتی ارقم صاحب سے درخواست کرتا ہوں، مولانا علوی صاحب سے درخواست ہے. ہاں، ایک بات رہ گیا سنانے کا. میں مولانا علوی صاحب نے مجھے 100 روپے کا انعام دیے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں. تو میں نے ان سے درخواست کیا کہ میں اکیلا نہیں ہے، میرے ساتھ 8 لوگ ہیں، تو 8 کو انعام دینا چاہیے. ٹھیک ہے، صرف 2 نہیں، ہم 8 ہیں پورے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ وصول کر لیں گے بعد میں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال میں خوب برکت عطا فرمائے. اپنی مستجاب دعا پر مجلس کا اختتام فرمائے. کرسی یہ دے دو. ہاں، کرسی نکالو، کرسی چھوڑ دو. ادھر آ جاؤ. اب رکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بڑے خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ اس محلے کے پیاری پیاری بیٹیاں، پیارے بیٹے، نوجوان ساتھی، بڑے بزرگ اور تمام مسلیان اور ہمارے حافظ سلطان صاحب نے اور مولانا شہزاد صاحب نے اور تمام باقی اساتذہ نے جو محنت کی، خدا کی قسم اس کا بدلہ تو خدا کی سوا کوئی نہیں دے سکتا. میں تمام حضرات سے
اتنی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنے اندر زندہ کر لو. ختم نبوت آٹومیٹک جو یعنی فتنے آ رہے ہیں وہ ختم ہوتے جائیں گے, سمجھ رہے ہیں. اور جس کو اللہ کے رسول سے محبت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کے نبی جانتے ہیں. اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جتنی ہم اللہ کے رسول سے محبت کریں گے اللہ کی رحمتیں, نعمتیں, برکتیں, سعادتیں, کرامتیں, ولایتیں سب کے سب ملیں گی, لیکن شرط ہے نبی سے محبت. ابھی ہمارے مولانا شہزاد صاحب نے کہا کہ بچوں میں تو کوئی ضرور ہے, اب بڑوں میں اگر ہوئیں گے تو یہ بڑوں میں اصل میں ہمارے بزرگان دین یہ کمپٹیشن جو رکھتے ہیں وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ تاکہ ان کو ساری معلومات ہو سکے اور وقت پڑنے پر وہ فتنوں کا مقابلہ کریں. تو میں بیان نہیں کروں گا, بات اتنی ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لائے. اور خصوصی طور پر میں کہوں گا اساتذہ, علماء, حفاظ یہ دین کے علمبردار ہیں, دین کے ٹھیکیدار بولے تو چلیں. اگر یہ نہیں رہیں گے تو دوسرے ایمان نہیں باقی رہ سکتا. تو یہ اپنے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو خدا کے لیے زندہ کریں, انشاءاللہ العزیز بڑا فائدہ ہوگا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. ربنا آتینا اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ جزا اللہ عنا محمد ما وآلہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اے اللہ تو عالم غیوب ہے, ہر چیز کو جانتا ہے. ہمارے جو سینوں میں ہماری جو حسرتیں ہیں ہر ایک کی حسرت کو تو جانتا ہے, ہر ایک کی طبیعت کو تو جانتا ہے اور ہر ایک کی ضرورت کو تو جانتا ہے. اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کوششیں کی ہے اس کو کامیاب کرنے کے لیے, ساتھیوں نے پیسہ لگایا, تعاون کیا, اللہ ان سب کے ہر بلا مصیبت کو دور فرما اور ہر ایک کی دلی تمنا کو اگر وہ جائز اور تیرے نبی کے حق میں ہے اور تیرے نبی کے طریقے کیے تو اللہ اس کو بھرپور تعاون کر کے ان کو قبول فرما کر ان کی تمناؤں کو پورا فرما. ارے اللہ ایسے اجتماعات, ایسی محفلیں ہوتے رہے اور اس میں ہماری شرکتیں ہوتی رہے. اللہ ایسی ہم کو توفیق عطا فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی اللہ جزا اللہ عنا محمد ما وآلہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.